گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، دوسرا احادیث نبویہ کی روشنی، اور تیسرے حصے میں جا کر ان بدبختوں کے پوسٹ مارٹم بھی کروں گا جو آج کے دن تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرتے رہے۔ اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت، اس کا کچھ نہ کچھ پوسٹ مارٹم اور اس کے بارے میں اس نوجوان نسل کو آگاہ کرنا بھی میرا فرض منصبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی امی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله مولانا العظيم۔ لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام، شناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی، معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن جڑا بالا کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے 4تھے فیز کی آج تیسری نشست میں تشریف لائے۔ دعا ہے مالک کائنات ان ماہ رمضان المبارک کے پرنور لمحات کا صدقہ آپ سب کے دامن میں اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ حاضرین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد کی دنیا میں ایک بنیادی اہمیت اس مضمون کو حاصل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت نہ صرف ہمارے ایمان کی اساس ہے بلکہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور بھی ہے۔ آپ اس بات کو شرح صدر کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو اس مثال کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑی بلند و بالا عمارت ہو تو یقیناً اس عمارت کی بنیادیں بھی مضبوط ہوں گی، تبھی اتنی بڑی عمارت کھڑی ہے۔ اور اگر اسی عمارت کی بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے، بنیادوں کو ہلا دیا جائے، یا ان بنیادوں میں سے کسی خاص پتھر کو، کسی خاص اینٹ کو، کسی خاص سہارے کو
کھوکھلا کر کے کمزور کر دیا جائے تو جیسے وہ عمارت اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہتی بلکہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد کی کھڑی عمارت کی وہ بنیاد، وہ پتھر، وہ سہارا ہے کہ جسے کھوکھلا کر دیا جائے یا جس کا انکار کر دیا جائے یا جسے نکال دیا جائے تو جیسے دیگر عمارت بغیر سہارے کے گر جاتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بغیر اسلامی عقائد بھی دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے، جس سے نہ ایمان رہتا ہے، نہ پھر انسان کی کوئی فکر اور نہ انسان کی کوئی سوچ رہتی ہے۔ لہذا اس عقیدے کو سب سے پہلے تو اس معیار پر رکھتے ہوئے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ بولیے، ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اب حاضرین ذی احتشام، ایک اگلی بات خاص جو ابتدائی تمہیدی گفتگو میں بطور سمری پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے نوجوانوں کے اور بہت سارے پڑھے لکھے احباب کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ شاید قرآن مجید کی 1 2 یا 3 گنی چنی چند آیات ہیں کہ جنہیں بنیاد بنا کر ہم اس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں یا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کم و بیش، اب متوجہ ہو جائیے، کم و بیش 129 آیات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ تعالی، آپ کی ایک کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت، 950 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس میں آپ نے 129 آیات سے حضور علیہ السلام کے اس عقیدہ ختم نبوت کا استدلال کر کے اسے واضح بھی کیا ہے، اسے ثابت بھی کیا ہے۔ بولیے کتنی آیات؟ اونچا بولیے ذرا، ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ کتنی؟ 129، نہ صرف 129 آیات بلکہ 250 کے لگ بھگ احادیث نبویہ کو جمع کیا۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے یہ جو اس آیت مبارکہ میں نے جو تلاوت کی ہے کہ سورہ الاحزاب قرآن مجید کا 33 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 40 ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے۔ بولیے کسی جوان بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا ہے پھر؟ فرمایا ولکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ شان کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف ایک شان نہیں ہے تو کئی شانوں کے حامل، مگر جس شان پہ اللہ نے انتہا کر دی اور ختم کر دیا فرمایا وخاتم النبیین، میرے محبوب کی شان ختم نبوت قرآن نے بیان کر دیا۔ آگے فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اب حاضرین مکرم، میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، دوسرا احادیث نبویہ کی روشنی، اور تیسرے حصے میں جا کر ان بدبختوں کے پوسٹ مارٹم بھی کروں گا جو آج کے دن تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرتے رہے۔ اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت، اس کا کچھ نہ کچھ پوسٹ مارٹم اور اس کے بارے میں اس نوجوان نسل کو آگاہ کرنا بھی میرا فرض منصبی ہے، تاکہ آپ محتاط ہو جائیں۔ یہ 3 حصے ہوں گے میری گفتگو کے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید میں جو آقا علیہ السلام کی شان بیان کر دی تو لفظ اس میں ایک بڑا خاص استعمال فرمایا خاتم النبیین، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو شان رسالت کے حامل، مگر اگلی شان یہ ہے کہ یہ ختم نبوت
کا مقام رکھنے والے. اب وہ جو فتنہ قادیانیت تھا اس نے چونکہ قرآن مجید میں وہ تحریف کرنے کی جسارت تو کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب نے فرما دیا تھا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا, اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہوں گے. تو اب قیامت تک اس قرآن سے کوئی لفظ نہ نکال سکتا ہے, نہ کوئی بولیے ذرا بولتے جائیے, نہ کوئی اپنی مرضی سے نکال سکتا ہے, نہ کوئی داخل کر سکتا ہے. تو یہ تو جسارت کر کوئی نہیں سکتا تھا. اب جو کوئی بددیانتی کرے گا تو وہ الفاظ کے رد و بدل کی نہیں کر سکتا, وہ معانی اور مفاہیم کی بددیانتی کرتا ہے. یہی کام مرزا بدبخت نے کیا. اس نے اسی لفظ خاتم النبیین کو پڑھا, وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اب جھانسا دینے کے لیے, جال پھیلانے کے لیے اور اس جال میں پھانسنے کے لیے اسی لفظ خاتم کو پکڑا اور پکڑ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تو کسی قسم کا دعویٰ نہیں کر رہا, یہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ خاتم النبیین, اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر بنا کے بھیجا ہے, نبیوں کی مہر بنایا ہے. اب وہ مہر لے کے آ گئے ہیں, اب وہ جس پر مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی ہوتا جائے گا. میں انہی کی مہر کے لگنے سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں. کئی سادہ لوگ جب یہ بات سنتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کی اتنی شان کہ وہ جس پہ مہر لگا دے وہ نبی ہو جاتا ہے. بات تو اس ایک پہلو میں بڑی شان والی تھی, بڑی عظمت والی تھی کہ آقا علیہ السلام کی اتنی شان ہے کہ وہ جس پہ مہر لگاتے جائیں گے وہ بولیے وہ نبی ہوتا ہے. ہاں اس میں ایک پہلو شان والا تھا, مگر یہی وہ دروازہ تھا کہ جس نے کھول کر اوروں کو موقع دیا کہ جس کا جی چاہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا پھرے. حاضرین مکرم, اس معنی مہر والے معنی کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں, پہلے اس کی تھوڑی سی لغوی بحث اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ میں سے اگر یہ لغوی بحث کوئی سمجھ کر چلا گیا تو قیامت تک کوئی جتنے مرضی جال بچھاتا رہے اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے لفظ خاتم, اب علماء کو سبق سنا رہا ہوں. خاتم اور خاتم تا کی زبر کے ساتھ, تا کی زیر کے ساتھ, یہ دونوں طریقوں سے دونوں قراتوں سے آیا بھی ہے, پڑھا بھی جاتا. لفظ خاتم اور خاتم یہ دونوں کلمات کبھی اسم کے طور پر آتے ہیں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں, علماء تو سمجھ ہی جائیں گے مگر متوجہ ہو جائیے, کبھی بولیے سارے, کبھی اسم کے طور پر آتے ہیں. جب یہ کلمات اسم کے طور پر آئے تو سوال یہ ہے پھر معنی کیا بنتا ہے, پھر یہ معنی کیا دیتے ہیں, پھر یہ معنی دیتے ہیں آخر قوم. کیا آخر قوم, خاتم یا خاتم یہ معنی دیتے ہیں آخر قوم, یعنی کسی قبیلے, کسی گروہ, کسی جماعت میں سے سب سے آخر پہ آنے والا فرد. بولیے کیا, سب سے آخر میں آنے والا فرد. اگر لفظ خاتم یہ اسم فاعل کے طور پر آتا ہے, جیسے فاعل, فاعل کا معنی ہوتا ہے فعل کرنے والا. بولیے کیا, اونچا بولیے, فعل کرنے والا. تو خاتم بر وزن فاعل یعنی ختم کرنے والا نسبت آقا کی طرف کی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ مصطفیٰ ہی کی ذات اور ہستی وہ ہے کہ جو نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والی. بولیے, جو نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے. اب پیچھے رہ گیا معنی مہر والا. اب لفظ خاتم اور خاتم اس پر متوجہ ہو جائیے, یہ مہر کا معنی کب دیتا ہے. اب علماء کو پھر سبق سنا رہا ہوں. جب لفظ خاتم اس کے بعد یا ختم کے بعد جب لفظ علا آ جائے, بولیے لفظ علا, اور علا آئے بھی صلہ کے طور پر. کس کے طور پر, صلہ کے طور پر. لفظ ختم کے بعد جب صلہ کے طور پر علا آ جائے تو یہ تب مہر کا معنی
دیتا ہے. قرآن سے مثال دینے لگا ہوں. جیسے فرمایا ختم اللہ. اتنا کو تو آتا ہی ہوگا نا, اتنا کو تو قرآن کا حصہ آتا ہوگا نا. ختم اللہ علی قلوبہم. اب ترجمہ بھی آپ کریں گے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور یہ ذرا مہر لگا دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ خاتم مہر کا معنی بھی دیتا ہے, مگر مہر کا معنی دے کر مفہوم وہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے. اب مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ اس مہر کا معنی کیا ہے. یہ مہر وہ نہیں جو وہ بیان کرتا ہے. مہر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی تحریر لکھی جائے, تحریر خط لیٹر لکھا جائے, جب وہ اینڈ ہو جائے, جب کلوزنگ ہو جائے, جب مکمل ہو جائے تو اینڈ پہ صاحب تحریر مہر ثبت کرتا ہے. اس مہر کا مطلب یہ ہے کہ صاحب تحریر بتانا چاہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھنا تھا لکھ دیا. بولیے, جو کچھ میں نے لکھنا تھا بولیے لکھ دیا. اب میری مرضی کے بغیر اس پوری تحریر میں کوئی ایک حرف کی بھی ترمیم نہیں کر سکتا, نہ کوئی داخل کر سکتا ہے, نہ کوئی نکال سکتا ہے. بس آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے انبیاء کے ناموں کی جو فہرست جاری کی, فرمایا اس فہرست میں مصطفیٰ بطور مہر آ گئے. اب مصطفیٰ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت. جاگ کے بیٹھو یار, جاگ کے بیٹھو. میں آپ کو جگہ لیتا ہوں. میرے پاس ایک اور فارمولہ بھی ہے. آپ کی جڑا والا میں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے. جڑا والا کے بارے میں علماء سے میں نے سنا ہے کہ بڑے ذوق والے تھے. الحمدللہ. یہ میں ان کی نہیں مانی, میں تب تک نہیں مانتا جب تک خود نہ دیکھ. وہ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں آپ کو کہ حضور پر ختم نبوت ہو گئی. اب آقا کے بعد اس شان کا کوئی نہیں کہ جن پر رسالت بھی ختم ہو جائے, جن پر نبوت بھی ختم ہو جائے. اس شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا کہ اے ختم رسول. ابھی یاد آیا اب حاضرین مکرم, یہ لفظ خاتم اور خاتم کا معنی سمجھنے کے بعد اس آیہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ سمجھی. اللہ نے مضمون کہاں سے شروع کی فرمایا ما کان محمد ابا احد من الرجال. لوگوں سن لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں. کیا فرمایا؟ کسی جوان. یہ بات فرمانے کی اللہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ کسی جوان مرد کے باپ نہیں؟ کیا جوان مرد کا باپ ہونا کوئی عیب تھا؟ کوئی نقص تھا؟ کوئی کمزوری تھی؟ نہیں, نہ نقص تھا, نہ کمزوری تھی, نہ عیب تھا. تو پھر کہنے کی وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, سبب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی نبی شان کے ساتھ نہیں آیا کہ اس کا بیٹا جوان ہوا ہوئے ہیں. اللہ نے انبیاء کو بیٹے دیے, پھر بیٹے جوان ہوئے, اور صرف جوان نہیں ہوئے, بیٹے جوان ہو کر پھر نبی بھی ہوئے.
بولیے بیٹے جوان ہو کر پھر نبی بھی ہوئے. تو اللہ رب العزت کو یہاں کیا ضرورت پیش آئی کہ فرما دیا کہ کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. ہاں سبب یہ تھا کہ اگر آقا کا کوئی بیٹا جوان ہو جاتا تو یقیناً حضور کا بیٹا جوان ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا. ضروری تھا کہ وہ بھی نبی ہوتا. اور اگر حضور کا بیٹا جوان ہو جاتا اور نبی بن جاتا تو مصطفیٰ پہ ختم نبوت نہ رہتی. نبی بن جاتا حضور کا بیٹا تو آقا پہ ختم بولیے حضور پہ ختم نبوت. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلے بیٹا دیا تھا تو جوان کر دیتا, نبوت بے شک نہ دیتا, نبوت حضور پہ ختم کر دیتا. بیٹا جوان کر کے نبوت نہ دیتا حضور پہ ختم نبوت رہتی, مگر بیٹا جوان ہو جاتا. ہاں اگر یہ معاملہ ہوتا تو آپ ذرا قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے کئی نبی ایسے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے خود بھی نبی, بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی, بیٹے اسماعیل بھی نبی. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں خود بھی نبی, بیٹے یوسف بھی نبی. یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی, بیٹے یوسف بھی نبی. زکریا علیہ السلام خود بھی نبی, بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی. تو کئی نبی ایسے خود بھی نبی, بیٹے بھی نبی. ادھر آقا نبی رہتے ختم نبوت ان پر رہتی, بیٹا جوان ہو جاتا, نبی نہ ہوتا تو کل قیامت والے دن جب انبیاء کی صفِ سجدی کئی نبی شان کے ساتھ وہاں کھڑے ہوتے کہ وہ خود بھی نبی ہوتے, بیٹے بھی نبی ہوتے, ادھر مصطفیٰ کو دیکھا جاتا خود تو نبی ہوتے, بے شک شان ختم نبوت کے ساتھ ہوتے, خود تو نبی ہوتے, مگر بیٹا نبی نہ ہوتا تو دیگر نبیوں کو اس ایک پہلو میں مصطفیٰ پر جزوًا فضیلت مل جاتی. اللہ کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ کوئی نبی کسی ایک پہلو میں میرے مصطفیٰ پر فضیلت لے جائے. رب نے مصطفیٰ کے بیٹوں کو بچپن میں اپنی بارگاہ میں بلا کر تو ختم نبوت کا تاج بھی مصطفیٰ کے سر سجا دیا اور آقا کی ذات میں کوئی عیب اور نقص بھی نہیں رہنے دیا. یہ اسی طرح ہے. قرآن سے ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جیسے یہود و نصارہ وہ انبیاء کو ہی اللہ کا بیٹا کہہ دیتے جی. قرآن میں ذکر ہے, قرآن کی آیت کوٹ کر دیتا ہوں. فَمَا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وقالت المسیح ابن اللہ, وہ کہتے ہیں یہ انبیاء نبی اللہ کے بیٹے ہیں. اب جیسے یہاں فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مرد کے باپ, وہ نفی کر دی, ابوبت کی نفی کر دی, تو ادھر نفی کی تو وہاں بھی کی. وہاں کیا فرمایا؟ ابو بیلان فرما دے کیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ابو بیلان فرما دے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہی سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا ہوں. نفی کروا دی. کیسے؟ فرمایا محبوب اعلان فرما دے لم یلد ولم یولد, نہ میں کسی کا بیٹا نہ کوئی. ادھر جو ابوبت کی نفی کی تھی ادھر کیوں کی؟ یہاں کس چیز سے خطرہ تھا؟ آؤ بتا دیتا ہوں. ہاں اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو یقیناً وہ بھی الہ ہوتا. اب اللہ کرے آپ سمجھ جائیں گے بات, علماء تو سمجھ جائیں گے. خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی اونچا بولیے کیا ہوتا؟ الہ ہوتا. اور اگر الہ ہوتا تو پھر توحید نہ رہتی. اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ الہ ہوتا, اور اگر الہ ہوتا تو توحید, اور اگر بیٹا ہو کر الہ نہ ہوتا, بیٹا ہو کر الہ نہ ہوتا. ہاں جیسے وہاں جوان بیٹا ہو کر نبی نہ ہوتا تو حضور کی ذات میں نقص رہتا, ادھر خدا کا بیٹا ہوتا اور وہ الہ نہ ہوتا تو خدا کی ذات میں نقص رہتا. تو اللہ نے ادھر شرک بن توحید کی نبی بھی کر دی, اپنی ذات میں کوئی نقص بھی نہیں آنے دیا. ٹھیک اسی طرح مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, لوگوں سن لو میرا مصطفیٰ بھی تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کا باپ نہیں ہے. مطلق نبوت کی نبی نہیں کی, مگر شان ختم نبوت کا تاج بھی مصطفیٰ کے سر سجا دیا حضور کی ذات میں. یہ بات فرما کے ہر قسم کے عیب اور نقص
نبی پاک کر دیا. ہر قسم کے عیب اور نقش بھی حضور کو پاک فرمایا. اب آگے ساتھ ہی فرمایا جیسے ہی ابو بکر کی نبی کی فرمایا جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ. اب آپ دیکھیے ایک طرف ایک چیز کی جب نفی کی تھی, کسی چیز کی کسی خوبی کی نفی کرنے کے ساتھ ہی یقیناً بندے کا ذہن ڈاؤن ہوتا ہے. بندے کا ذہن بولیے ڈاؤن ہوتا ہے, یہ کمال اس میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کے ذہن کو پھر اپ گریڈ کرنے کے لیے, اس کی فکر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ساتھ ہی فرما دیا ہاں ابو بکر کی نبی کی ہے, جوان مرد کے باپ تو نہیں ہے, مگر شان یہ ہے بلا کے رسول اللہ. شان ہی فرمایا یہ اللہ کے رسول ہے, اور رسول کہہ کر فرمایا وخاتم النبیین, اور حضور پہ نبوت کا سلسلہ اور دروازہ بند کر دیا. اب یہاں خاص نکتہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بھائی, اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جس شان سے کسی کی ذات کی شان سے ابتدا کی جائے انتہا بھی وہیں پہ ہوتی ہے. بولیے انتہا بھی. بھائی آپ دیکھیے نا کہ بندہ ترقی, آپ بندہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اوپر سے آپ میں سے کبھی کوئی شخص ایسا ہوا کہ جو کہے کہ میں وہ پہلے دن میری کوئی مثال لے لیں, میری انکم اتنی تھی, مال اتنا تھا, ترقی اتنی تھی, مگر دن بدن میں زوال پذیر ہوتا گیا, نیچے کی طرف آتا گیا, تو یہ ناکامی ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ ناکامی ہے. اب اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت بیان کی ہے, اور رسالت منصب پر نسبت نبوت بڑا ہے. بولیے کیا؟ رسالت کا منصب نبوت کے مقابلے میں بڑا منصب ہے, نبوت چھوٹا درجہ ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے آسان کرتے ہوئے, بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو. اللہ خیر کرے, اللہ کرے آپ سمجھ جائے. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول, مگر یہ ضروری ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. شاید یہ بھی مشکل ہو جائے, میں اس کو اور آسان کر دیتا. آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا مسجد کا پنڈال ہے, آپ کسی شخص کو کھڑا کریں اور کھڑا کر کے پوچھیں حضرت صاحب بتائیں آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے؟ وہ کہے کہاں کیا ہوا ہے. آپ ساتھ ہی اگلا سوال کہہ دیں کہ بی اے بھی کیا ہوا ہے. آپ حیران نہیں ہوئے جس بندے سے پہلے ایم اے کا سوال پوچھا جائے کہ ایم اے کیا ہے یا نہیں, اور ساتھ ہی کہا جائے کہ بی اے بھی کیا ہو, وہ کہے گا حضرت صاحب مجھے ایم اے کی ڈگری ملی تھا جب پہلے بی اے کی ملی. بی اے کے بغیر ایم اے بولیے نا, مگر اس کے لیے جو ایم اے پاس تھا ضروری تھا کہ وہ پہلے بی اے پاس ہو, مگر ہر بی اے پاس ایم اے پاس بولیے بلا تشبیہ و بلا مثال. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, مگر یہ ضروری ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. اب حضرین مکرم جب شان بیان کرنے کی بات آئی تو فرمایا میرا رسول ہے, جب دروازہ بند کرنے کی بات آئی تو فرمایا خاتم النبیین ہے. باری تعالیٰ جب کہا تھا بلا کے رسول اللہ تو ساتھ فرماتا خاتم الرسول. قاعدہ تو یہ تھا جس شان سے ابتدا کی تھی نیچے نہ آنے دیتا. اگر اوپر نہیں کوئی اور شان تھی تو کم از کم لیول پہ بات رہتی, برابر رہتی. پہلے شان رسالت بیان کر لی اور بعد میں فرمایا خاتم النبی کی. مولا حکمت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہاں اگر خاتم الرسول فرما دیتا تو قیامت تک کئی بدبخت آتے جو اپنے آپ کو نبی کہتے رہتے, ان سے پوچھا جاتا کوئی دلیل دو تو وہ کہتے قرآن سے دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے اللہ نے دروازہ رسالت کا بند کیا ہے, نبوت کی تو گنجائش ہے نا, تو اللہ نے فرمایا خاتم الرسول کہہ دیتا تو گنجائش بچتی. جب شان بیان کرنے کی بات آئی تو رسول کہا, جب دروازہ بند کرنے کی بات آئی تو جو منصب اور عہدہ اور درجہ چھوٹا تھا اس کا دروازہ بند کر کے بتا دیا کہ اب میرے مصطفیٰ کے بعد وہ جو منصب نبوت چھوٹا دروازہ ہے بنسبت رسالت کے, اب ہم نے دروازہ اس کا بند کر دیا ہے. ارے جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے در حقیقت یہ سمجھا دیا
دیا کہ جو منصب اور درجہ چھوٹا تھا ہم نے تو اس میں بھی مصطفیٰ کو انتہا عطا کر دی ہے. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول کے آنے کا تو سوال ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ رب کائنات نے ادھر حضور کی شان رسالت بیان کی, دروازہ نبوت پہ آ کے بند کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ نبی بنتا کیسے ہے؟ نبوت کیا ہے؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی بنتا کیسے ہے؟ ہاں نبی بس اتنا سمجھ لے کہ جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جس سے نبی, جس سے رب بولیے کلام کر لے وہ. چلیے اس کو اور آسان کروں گا تبھی آپ کی سبحان اللہ آئے گی. آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا کہ میں ایک ہوں تو اللہ نے فرمایا هو اللہ احد. یہی فرمایا نا. آپ سارے کہتے ہیں ہاں یہی فرمایا. نہیں یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. ہاں ہوں میں ایک, مگر یہ بات میں نہیں کہتا. ہوں میں ایک یہ بات میں بولیے یہ بات میں. آپ جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لے گی. میرے سامنے تو شیخ الاسلام صاحب کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھا ہے نا. آپ جس کا مرضی ترجمہ اٹھائیں گے آپ کو یہی ترجمہ ملے گا کہ محبوب آپ کہہ دیں, آپ اعلان فرما دیں, آپ فرما دیں, یہی ملے گا ترجمہ. تو اللہ نے یہ نہیں کہا هو اللہ احد وہ ایک ہے, هو اللہ احد وہ ایک ہے, لوگوں سن لو وہ ایک ہے. نہیں فرمایا کل. محبوب آپ کہہ دیں. محبوب بات تو ایسی ہی ہے, بات تو درست ہے کہ میں ایک ہوں, مگر یہ بات میں نہیں کہتا. مولا تو کیوں نہیں کہتا؟ یہ نہیں بنتے ہیں. وہ فرماتا ہے ہاں اس لیے کہ میں اگر کسی سے کلام کر لیا تو جس سے میں کلام کرتا ہوں وہ نبی ہو جاتا. جس سے میں کلام کرتا ہوں وہ بولیے وہ نبی ہو جاتا ہے. تو مولا تیرا طریقہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے پھر میں بندوں تک اپنی بات کرنے کے لیے, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بندوں کے اور اپنے درمیان ایک واسطہ اور ایک وسیلہ مقرر کرتا ہوں اور یوں فرماتا ہوں کل تو فرما دے. بس اسی ربط کا پیدا ہو جانا اور اسی واسطے اور وسیلے کا پیدا ہو جانا فرمایا یہ نبوت کہلاتا. بولیے یہ نبوت کیا ہے؟ بس کسی ربط کا پیدا ہو جانا, کسی توسل اور واسطے کا پیدا ہو جانا, یہ نبوت. بس جس سے رب کوئی بات کر لے, جس سے رب کوئی کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. اب رب نے کلام کیا آدم سے تو آدم نبی ہو گئے. اب رب نے کلام کیا نوح سے تو نوح. اونچا بولتے جائیے. اب آپ نے ساتھ چلنا ہے. یوسف علیہ السلام سے کلام کیا نبی ہو گئے, یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا نبی ہو گئے, ابراہیم سے کلام کیا, اسماعیل سے. وہ کلام کرتا گیا نبی بنتے گئے. کسی کو کلیم اللہ کہتا گیا, کسی کو سمیع اللہ بناتا گیا, کسی کو کوئی نبی بناتا گیا, نبی بنتے گئے. کلام ہوتا گیا, کلام ہوتا گیا, نبی بنتے گئے. بولیے کلام کرتا گیا, نبی بنتے گئے. باری آ گئی تاجدار کائنات کی. رب کائنات نے جب مصطفیٰ سے کلام کیا تو وہاں بھی طریقہ جدا کر دیا. کسی سے کلام کیا تھا جبریل کے ذریعے, کسی سے کلام کیا طور پر بلا کر آ جانا ہم وہی کریں گے, ہم کلام کریں گے. مگر جب مصطفیٰ کی باری آئی تو تب جدا کر دی کیفیت, ماحول بدل دیا. فرمایا محبوب باقیوں کی دفعہ ہم نے یہ طریقہ اور انداز رکھا مگر تیری دفعہ انداز بدل رہے ہیں. اب انداز بدلتے ہوئے فرمایا کعبہ قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. میرے محبوب باقیوں کے لیے وحی کا طریقہ اور تھا. آپ تجھے اپنے قرب میں بٹھا کے سارے پردے اٹھا کے براہ راست تجھ سے کلام کریں گے. بنتے گئے. رب نے فرمایا میرے محبوب اب جب سے تجھ سے کلام کیا ہے, کلام تو پہلوں سے بھی کیا تھا, مگر جب سے تجھ سے کلام کیا ہے اب قیامت تک کسی اور سے کلام کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں رہی, چونکہ قیامت تک اب رب کسی سے کلام نہیں کرے گا. مصطفیٰ نے جو کلام کیا, جو وحی کی, وہ آخری وحی تھی. اب اس وحی کے بعد نہ کوئی وحی آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا.
کو جزائے خیر دے، صحت و سلامتی دے۔ اب اللہ رب العزت قیامت تک کسی اور سے کلام نہیں کرے گا، بولیے کلام نہیں کرے گا۔ تو جب خدا کلام ہی نہیں کرے گا تو نبی کہاں سے آئے گا؟ بس تو جس سے کلام کر لیا، جس پر اللہ رب العزت نے آخری وحی اتار دی، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب اور بے شمار نکات تھے اس آیت مبارکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آیات میں کوڈ کر دیتا۔ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کم و بیش 10 گھنٹے چاہیے، مگر آپ کو تو میکسیمم 40-45 منٹ چاہیے، اس سے آگے کیپیسٹی نہیں ہے۔ مگر پھر بھی تھوڑا زور زبردستی کر کے گھنٹے سوا تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ چلے جائیں گے نا، تھکیں گے تو نہیں؟ ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے ابھی۔ میں آسان جگہ آپ کو دلائل کے طور پر قرآن مجید کی سنا دیتا ہوں۔ آپ بالکل ابتدائی حصے میں چلے جائیں، سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، اللہ کرے کہ دلائل آپ بھولے نہ۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک کی۔ ہم عموماً معاشرے میں یہ دعوے اور نعرے لگاتے ہیں نا کہ حضور کی ناموس رسالت پہ، حضور کے ختم نبوت پہ ہماری جان بھی قربان کرتے ہیں نا سارے۔ اب ہجرت کیوں گئے ہیں؟ میں کچھ آپ سے اس کے بدلے میں مانگ رہے نہیں کرتا، کھل کے بولے کرتے ہیں نا۔ تو اس کے بدلے میں آج آپ کو جان کی قربانی تو نہیں، وقت کی کچھ قربانی دینا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ میں دیکھتا رہوں اور آخر میں صرف ایک ساؤنڈ والا بچ جائے اور دوسرا میں بچ جائے۔ اب توجہ کیجئے گا، فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب جو بات اللہ نے اصل فرمانی تھی، اصل سے مراد جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ویسے ہر بات اصل ہے۔ یہاں معنی یہ ہے کہ جس چیز کو میں کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اللہ نے فرمائی چوتھے نمبر پر، مگر وہ بات کرنے سے بھی پہلے اللہ کا اسلوب اور طریقہ دیکھیے کہ وہ پہلے پکا کر رہا ہے، مسترد کر رہا ہے، آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تاکہ ذہنی طور پہ بندے پکے ہو جائیں کہ جو اگلی بات آ رہی ہے۔ اب آگے بات کیا فرمائی؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ بولیے کیا ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ باری تعالیٰ اب اگر ہدایت متقیوں کے لیے ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے؟ اگر ہم اپنے طریقے سے تلاش کریں کہ یہ متقی ہے، یہ متقی ہے، تو یقیناً آپ مجھے متقی کہتے رہیں گے، یہ متقی ہے، میں آپ کو کہتا رہوں یہ متقی ہے، ہم ایک دوسرے کو متقی بناتے رہے۔ لہذا ہم آپس میں فیصلہ نہیں کرتے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کس سے؟ میں ساری بات قرآن سے اس لیے کر رہا ہوں کہ تعلق میلاد القرآن سے ہے۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین۔ اب قرآن نے صفت بیان کی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ فرمایا متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بولیے کس پر؟ غیب پر۔ دوسرا فرمایا فیقیمون الصلاۃ، کیا کرتے ہیں؟ چلے جو کرتے ہیں وہ تو بولے نا، کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ اصل بات آ گئی آگے، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، فرمایا اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے، نازل کیا ہے، وحی کی ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کس پر؟ فرمایا وما انزل من قبل، جو حضور سے پہلے اتارا ہے، جو حضور سے اب اس سے بھی پہلے کسی وحی کا ذکر نہیں اور حضور کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں۔ اب آ جائیے، اللہ رب العزت اگر مصطفیٰ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی وحی نے آنا ہوتا، تو جیسے حضور پر آنے والی وحی سے پہلے جو وحی اتاری اس کا ذکر کیا تھا تو حضور کے بعد والی وحی کا بھی ذکر کرتا۔ اللہ کا یہ ذکر نہ کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مصطفیٰ پر جو وحی آنی تھی وہ آخری وحی تھی۔ اب اس وحی کے بعد نہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی وحی آئے گا۔ جو وحی آنی تھی اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، فرمایا اس پر ایمان لاؤ جو حضور پہ اتارا، اس سے مراد یہ قرآن، اور اس پر ایمان لاؤ جو حضور سے، یہ بعد والی کسی وحی کا ذکر
جب بعد والی وحی کا ذکر نہیں تو نبی کا ذکر کہاں سے آپ؟ حاضرین مکرم ہے، قرآن مجید کا ایک اور مقام کوٹ کرنے لگا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 136۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمینو۔ اللہ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ اللہ نے کن کو خطاب کیا ہے؟ اونچا بولی، کن کو؟ اے مومنو، اے ایمان والو۔ اب ایمان والا کہہ کے آگے حکم کیا دیا؟ آمینو۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ بھاری کہا تھا، تو نے پہلے ایمان والا کہا پھر ایمان لانے کا حکم دیا، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو ایمان والا کہا کیوں؟ جو ہے اگر ایمان والے نہیں تھے تو یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا، اور اگر وہ ایمان والے تھے پہلے سے تو آمینو کہہ کر کس ایمان کی بات کی کہ ایمان لاؤ؟ ہاں اللہ نے ساتھ آگے ذکر کیا، میں آگے پڑھو، آمینو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ فرمایا اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے مصطفیٰ پہ اتارا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاؤ جو مصطفیٰ سے کیا بولیے جو پہلے اتارا ہے۔ یہ نہیں کہا جو حضور کے بعد اتاریں گے، نہیں، اس کسی قسم کی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو وحی مصطفیٰ پہ آنی تھی وہ آخری وحی تھی، اب اس وحی کے بعد نہ کوئی وحی آئے گی نہ کوئی وحی آئے گی نہ کوئی نبی آئے۔ آپ باقی جتنے نبی آئے، اللہ رب العزت نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، ابھی میں پہلے حصے میں ہوں قرآن والا، دو حصے میرے ابھی بعد میں پڑھے ہیں، اگر آئے میں نے ابھی کچھ کوٹ کر لی، لہذا کڑیاں شڑیاں نہیں دیکھنی، آج دیکھنا ہے صرف حضور کا عقیدہ ختم نبوت ہے، سننے تے آج صرف قرآن کی آیتیں سننی ہیں۔ اب توجہ کرنا جو اگلی آیت کوٹ کر رہا ہوں، اب آپ دیکھیے وہ جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے نبی ایک حد بندی کے تحت آئے۔ بولی کیا؟ ایک حد بندی، بھئی یہ اے فلاں نبی یہ علاقہ یہ قوم یہاں تک تیری نبوت۔ اب وہ نبی آتا گیا، رسول رب بھیجتا گیا، وہ جس علاقے جس قوم جس زمانے جتنے عرصے تک کا، اب نبی آتا رسول آتا کتابیں لے کر آتا شریعت لے کے آتا، لوگ شریعت کا انکار بھی کرتے کتابوں کا انکار بھی کرتے، وقت بیتتا گیا، اللہ پھر نبی بھیج پھر اور نیا رسول بھیج دیتا، نبی بھیج دیتا، پھر کتابیں بھیج دیتا، پھر شریعت بھیج دیتا، وقت چلتا گیا، بدلتے بدلتے چلتے چلتے وہ جتنے نبی آئے، توجہ جتنے آئے وہ ایک ہی ڈیوٹی کے تحت آئے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑا خاص نقطہ عرض کر رہا ہوں، وہ ایک ہی ڈیوٹی کے تحت آئے۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ بنیادی وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ جب بھی نبی آتا سب سے پہلے آ کر وہ توحید کی معرفت لوگوں کو دیتا، توحید کی طرف بلاتا، ساتھ اگلی بات کرتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بولی گویا وہ شرک سے روکتا۔ کتنے کام ہو گئے؟ اونچا بولیے کتنے ہو گئے؟ تو اب تیسرا ایک اور کام ساتھ وہ نبی کرتے، وہ آ کر کہتے جس نے آگے آنا ہوتا اس کی خبر دیتے۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جتنے آتے رہے وہ باقی ڈیوٹیز کرتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، مگر ساتھ یہ بھی فرماتے من بعدی، ایک میرے بعد بھی آ رہا ہے، ایک میرے۔ اب یہاں ایک محبت والا جملہ دینے لگا ہوں، اگر پسند آ جائے تو سچ بات لے جائیں، فتویٰ شتویٰ نہ لگائیں، میں کسی اور کو یہ سودا اپنا بیچ دوں گا، کسی اور کو سنا دوں گا۔ میرا ایمان اور عشق کہتا ہے کہ یہ جو 1.25 لاکھ اللہ نے بھیجا، کیا ضرورت تھی ان کو بھیجنے کی، جبکہ یہ 1.25 لاکھ کام ایک ہی کرتا رہا ہے۔ اگر یہی ایک کام تھا تو وہ آقا کو ہی بھیج کے کروایا جاتا، تو سوال کیا تھا؟ ہاں اس پر یہ کہنے دیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ آنا ایک نے تھا، بولیے آنا ایک نے تھا۔ کوئی دلیل پوچھے تو سن لے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا لولا کلما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ مطلب کیا کہ جو کچھ بنایا ہے تیری وجہ سے بنایا ہے۔ تو اگر مصطفیٰ آنا ایک نے تھا مگر اس ایک کے آنے سے پہلے
کہنے کے لیے بھیج دیا کہ میرے بعد آ رہا ہے۔ اب یہ بنیادی ڈیوٹی ہے، تو ڈیوٹی جیسے دیگر نبی کرتے آئے، حضور بھی اسی ڈیوٹی کے تحت نہیں آئے۔ وہی ڈیوٹی پر بحیثیت نبی، وہی ڈیوٹی جو دیگر نبی کرتے آئے، حضور بھی وہی ڈیوٹی لے کر آئے۔ اب جیسے باقی نبی آ کر توحید کی طرف بلاتے، شرک سے روکتے، تو تیسرا ساتھ کیا فرماتے؟ اللہ کرے جانتے رہے آپ، من بعدی، میرے بعد آ رہا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا جب آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی یہی کہتا رہا توحید کی طرف آؤ، شرک سے رک جاؤ، میرے بعد آ رہا ہے۔ تو اگر حضور کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو آقا بھی پہلے دو اعلان کرتے، ساتھ ہی فرماتے من بعدی، میرے بعد کوئی آ رہا ہے۔ آقا کا آ کر اعلان ہی بدل دینا، اعلان کیا بدل دینا؟ فرمایا سن لو، ہر کوئی آ کے کہتا رہا من بعدی، من بعدی، من بعدی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو حد ہی کر دی، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ خطاب کیا اپنی قوم سے، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا سن لو، میں اپنے سے پہلے تصدیق، کتاب کی تصدیق کرنے آیا ہوں، مبشرن، بشارت دینے آیا ہوں، رسول ایک رسول کی، یاتی من بعد، جو میرے بعد آ رہا۔ وہی اعلان کیا نا کہ میرے بعد آ رہا۔ نام کیا ہے؟ فرمایا اسمہ احمد، نام بھی احمد۔ اب یہ احمد کیوں کہا، محمد کیوں نہیں کہا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں ادھر نکلنا نہیں چاہتا، مگر یہ سنیے، جب کہا کہ میرے بعد آ رہا ہے، نام احمد ہے، تو چاہیے یہ تھا آقا بھی یہی خبر آ کر دیتے کہ میرے بعد آ رہا ہے۔ اگر آقا کے بعد کسی نے آنا ہوتا، حضور نے آ کے اعلان کو بدلا، فرمایا سن لو، ہر کوئی یہی کہتا رہا من بعدی، من بعدی، من بعدی۔ اور جس کے بارے میں کہتے رہے من بعدی، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ میں ہی تھا، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں بالکل قریب ہوں، مگر ایک آیت میں مزید کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آیات ابھی 10-12 پڑھی تھی میرے پاس کوٹ کرنے والی، مگر گھنٹہ پورا ہونے والا ہے، میں تو حیران ہوں، ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ ایک آیت خاص ہے، کوٹ کرنے لگا۔ آپ دیکھیے جتنے نبی آئے حق بندی کے تحت آئے، آقا کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر، کیسے؟ میں قل یا ایھا الناس، اے لوگوں، کیا فرمایا؟ اے لوگوں، کون سے لوگوں؟ وہ صرف زمانہ صحابہ، اس سے مراد نہیں ہے، صرف اس سے مراد 100 سال بعد والا زمانہ نہیں ہے، اس سے مراد 200 سال بعد والا زمانہ نہیں ہے۔ جب فرمایا نا یا ایھا الناس، تو قرآن کے آگے لفظ آگے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ مصطفیٰ کی نبوت، آقا کی رسالت صرف 200، 400، 500، 1000، 1200، 1500 سال تک نہیں، اب قیامت تک جو کوئی آئے گا اسے میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کے تابع رہنا ہوگا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو شان کے ساتھ بھیجا، اور قیامت تک جو آتا رہے گا۔ ارے تم تو قیامت کی بات کرتے ہو، یہ قیامت تو پیدا ہونے کے بھی بعد شروع، اگلے ایام چلتے ہیں، جب بندہ پیدا ہو جائے تو انتظار قیامت ہوتا ہے، مگر آپ سارے وعدہ تو وہاں کر کے آئے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تو وہاں وعدہ لے لیا تھا، اب حاضرین سے احتشام، اس پہ پھر وقت لگانا پڑے گا۔ پھر آگے جب اس بات کو مزید اگر کھولا جائے تو قرآن کے اگلے لفظ توجہ طلب، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب آپ اعلان فرما دے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ مولا کہاں کہاں تک رسول؟ فرمایا لہ ملک السماوات والارض، یہ قرآن کے اگلے الفاظ، فرمایا جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے، وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی، وہاں تک میرا مصطفیٰ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ حاضرین ذی احتشام، قرآن نے پھر اگلی آیت سورہ انبیاء میں فرمایا ہاں سارے
سارے عالمین کے لیے اب میرا محبوب، جنوں کے لیے نبی، انسانوں کے لیے نبی، پرندوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، شجر و حجر کے لیے، ستاروں کے لیے، چاند کے لیے، مشرق کے لیے، زمین کے لیے، بہاروں کے لیے، فضاؤں کے لیے، کائنات کی ہر شے کے لیے جب نبی بنا دیا ہے تو ایسے ہی نہیں جملہ کہہ دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اپنے لیے جب لفظ استعمال کیا تو رب العالمین کا، مصطفیٰ کے لیے جب استعمال فرمایا تو رحمت للعالمین۔ حاضرین علی انتشار، میں اب قرآن مجید سے آگے حدیث کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے وہ جتنے نبی آئے، جتنے، وہ بحث نبی ہو کر بھی، نبی ہو کر بھی عبد رہے، نبی ہو کر بھی عبد رہے، بندے رہے، اور اس بندگی کا وہ اظہار کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے بھی تاج بندگی پہنائے، ان کو بندہ کہا، انہیں سلام عقیدت پیش کیا، انہیں سلام پیش کیا، محبتوں کا خراج پیش کیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ دیکھیے اللہ نے سلام یوں پیش کیا، السلام علی نوح فی العالمین، آپ پر عالمین کا سلام، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح جزا عطا کرتے ہیں اپنی محسنین کو۔ فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرا بڑا عبادت گزار بندہ تھا۔ اب یہی بات حضور کو مخاطب کر کے جب اللہ نے فرمائی تو فرمایا محبوب یاد کیجئے نا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارا ایک بندہ تھا، یہ کیا بندہ تھا؟ ایوب۔ کبھی فرمایا موسیٰ و ہارون، کبھی الیاس، کبھی ابراہیم، کبھی اسماعیل، نام لیتا گیا، ہمارا وہ بھی بندہ تھا، وہ بھی بندہ تھا، وہ بھی بندہ تھا۔ صرف بندہ نہیں کہا، کسی کے بارے میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یہ صابر تھا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ بڑا مخلص تھا، یہ عبادت گزار تھا، یہ بڑا مومن تھا، یہ بڑا متقی تھا، اس میں یہ خوبی تھی، اس میں یہ خوبی تھی، اس میں یہ خوبی تھی۔ اب ذرا دور کی طرف آئیے، آقا کی طرف تشریف لائیے۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ، حافظ سے بولو نا، عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے نازل کیا ہے جو اپنے بندے پر۔ کون سے بندے پر؟ یہ کچھ بھی نہیں کہا، ادھر کسی کو مخلص کہا، کسی کو صابر کہا، کسی کو مومن کہا، کسی کو عبادت گزار کہا۔ حضور کی باری آئی تو فرمایا بس یہ ہمارا بندہ ہے، بس یہ ہمارا بندے پریشان ہو گئے ہیں۔ اچھا باقی نبیوں کی اتنی خوبیاں اللہ نے بیان کی اور حضور کی کسی ایک خوبی کا ذکر، اب میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں مگر میں ابتدا، درمیان اور اختتام آخری 3 جگہوں سے 3 مثالیں کوٹ کروں گا۔ آپ دوسرا مقام اٹھائیے سورہ بنی اسرائیل کا بالکل ابتدائی حصہ، اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، سارے بولیے ذرا، اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بولیے ذرا، اپنے، سیر بھی کر رہا ہے مگر رب پھر بھی کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ اتنی سیر کرا کے بھی صرف بندہ کہا۔ اب آپ سورہ نجم میں چلے جائیے، وہاں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے وحی فرمائی جیسی وحی کرنے کا حق تھا اپنے بندے پر، نہ مخلص کہا نہ صابر کہا۔ باری تعالیٰ باقیوں میں سے خوبیاں بیان کر رہا ہے اور حضور کی کوئی خوبی بھی بیان نہیں کر رہا۔ اب رب کائنات کی بارگاہ سے جواب آتا، ہاں اس لیے کہ جس میں جو خوبی کچھ زیادہ تھی ہم نے بیان کر دی، جس نبی میں جو کمال زیادہ تھا بیان کر دیا، جس نبی میں کمالات اوصاف خوبیاں گننے میں آ رہی تھی بیان کر دی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ کی خوبیاں اور کمالات رب نے کیوں نہیں بیان کیے؟ ہاں جن کے شمار میں آتے تھے بیان کر دیے۔ ارے مصطفیٰ کو کمالات کا منبع بنا دیا، جامع بنا دیا، مصطفیٰ کی خوبیاں شمار میں نہیں آتی تھی۔ فرماتا ہے قرآن کو ایک بھیجنا تھا، اگر مصطفیٰ کی خوبیاں بیان کرنے لگ جاتے نہ جانے کتنی کتابیں شائع ہو جاتی۔ میں حدیث کی طرف آپ کو بلا نعرہ لے کے چلتا ہوں، بلا تخیر لے کے چلتا ہوں۔ عن العرباض بن
بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انی عبد اللہ۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں بھی اللہ نے بندہ کہا، حضور نے خود بھی اس بندگی کا اظہار کیا۔ کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا، بولیے میں اللہ کا۔ ہاں بندہ تو ہے مگر بندہ ہونے میں فرق ہے۔ کوئی یہ بات سن کر کہے کہ لے حضور نے خود کہا ہے میں بندہ ہوں، ہاں کہا تو ہے میں بندہ ہوں، مگر تیرا بندہ ہونے میں اور نبی رسول پاک کا بندہ ہونے میں فرق ہے کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ خدا سامنے بٹھا کے وحی کر رہا ہے، سامنے بٹھا کے وحی کر، تیرے اور اس کے بندہ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں بندہ تو ہے مگر حضور نے ساتھ فرمایا ہاں انی عبد اللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں مگر اللہ نے نبوت مجھ پر ختم کر دی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، حضور نے فرمایا 6 چیزوں میں دیگر نبیوں پر اللہ نے مجھے فضیلت دی۔ سبحان اللہ، کتنی؟ اونچا بولیے کتنی؟ 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ اب حاضرین مکرم ذرا سنیے، پہلی چیز بیان کیا آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، اور پھر ونصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، رب نے میرے لیے کائنات کی ساری زمین کو پاک اور طاہر بنا کے مسجد بنا دی۔ اب جہاں جی کرے مصلی بچھاؤ نماز پڑھ لو، اللہ نے ساری زمین ہی پاک کر دی۔ وحلت لی الغنائم، رب نے میرے لیے مال غنیمت حلال فرما دیے، اور آگے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے ساری مخلوق کی طرف رب نے رسول بنا کے، ختم بی النبوہ، اور نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی، مجھ پر۔ یہ 6 چیزیں حضور کی حدیث میں آئی ہیں، اگر ان 6 چیزوں میں سے ایک پہلو پر میں گفتگو الگ الگ کرنا شروع کروں تو پھر ایک اور طویل ٹاپک ہو جائے، اس میں ایک پہلو خاص ہے، اس پہ تھوڑا زور دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رب نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ کس کے ساتھ؟ رعب۔ یہ رعب کیا ہے؟ اس پہ بھی حضور کی ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ایک جنگ کا موقع تھا، حضور علیہ السلام درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کچھ دیر کے لیے ظاہری طور پہ آنکھیں بند کیے ہوئے، ظاہری طور پہ چشمان مقدس بند کی، تو ایک دشمن نے موقع جان کر تلوار ہاتھ میں پکڑی، حضور کے سرانے کھڑا ہو گیا تان کر، آقا نے چشمان مقدس کھولی تو حضور کو دیکھ کر کہتا ہے محمد بتا نا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، بس یہ وہی نظر تھی جس کے بارے میں جب کسی شاعر کا قلم اٹھا تو اس نے فرما دیا یہ تیری نظر کا کمال ہے، یہ تیری نظر کا کمال ہے، مجھے پوچھتے ہیں بڑے بڑے میں تو سنگ راہ ہے تیار نظر بھر کے دیکھا، وہ کانپنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا، تھر تھر کانپ، تلوار ہاتھ سے گر گئی، آقا نے وہی تلوار پکڑی اور پکڑ کر کہا بتا اب تجھے محمد کے ہاتھوں سے کون بچائے۔ اب ہر کسی نے اس بات کا بھی معنی اپنا بیان کیا ہے، مگر مجھے تو حضور شیخ الاسلام کے جوڑوں میں بیٹھ کر خیرات ملی ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں بھی آقا کی ذات تو وہ ہے کہ جو دشمن کی گالیاں سن کر بھی معاف کر دینے والے ہیں، تو آقا نے اس کے یہ عمل کو دیکھ کر کہاں قتل کرنا تھا یا مارنا تھا، پھر جو آقا نے فرمایا کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، اس کا معنی کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تو محمد کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اب کفر سے ایمان کی حالت میں بدلے بغیر تو محمد کے قدموں سے نہیں جا سکتا، اب تو جائے گا تو دولت ایمان لے کے جائے گا۔ تو یہ جو اللہ نے مدد فرمائی، یہ مدد وہی بریک یا رک نہیں گئی، اس مدد کا فیض آگے قیامت تک حضور کی امت کے اولیاء متقین صلحاء کو ملتا رہے گا۔ یہ بات سن کے شاید آپ پریشان ہو گئے کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ کا فیض،
یہ آگے بھی امت کو منتقل ہوتا رہے گا. ہاں ہوتا رہے گا. حاضرین مکرم کسی کو یقین نہ آئے تو چند لمحے اپنے مرشد خانے اپنے ولی جس کے ساتھ نسبت ہے اس کی بارگاہ میں چلے جانا کہ جہاں بڑے سے بڑا چودھری بڑیرا سرمایہ دار بڑے سے بڑا عہدے دار بھی آ کر پہلے بولنے سے پہلے اجازت لیتا ہے. کام مارنے کی اجازت نہیں. وہ روب ہے. یہ اسی روب مصطفیٰ کا فیض اسی روب مصطفیٰ کا فیض. اور یہی فیض آج کے دور میں میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو بھی ملا غوث پاک کے توسل سے. یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان میں ہو, کینیڈا میں ہو, امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, آپ کی پیٹھ پیچھے تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں, مگر جب آپ کی مجلس میں کوئی آ جاتا ہے تو اسے دم مارنے کی جرت نہیں, اپنا سب کچھ انہی کے ساتھ قربان کر کے آ جاتا ہے. آپ نے زندگی میں کئی ایسی مثالیں دیکھی. پہلے وہ کچھ اور کہتے تھے, جب حضور شیخ الاسلام کی براہ راست صحبت میسر آئی تو پھر منہاج القرآن کے رفیق بن کے نکلے. حاضرین احتشام یہ فیض چلتا رہے گا. اب میں اسی حدیث سے منتقل کر رہا ہوں آخری حصے کی طرف تاکہ بر وقت اپنے مضمون کو سمیٹ سکوں. حاضرین مکرم, یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآنی نصوص کہ ضمن میں آ کے آقا علیہ السلام کا عقیدہ ختم نبوت واضح کیا. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ صرف یہ نصوص وارد ہوئی, نہ صرف خبر دی, بلکہ آقا علیہ السلام نے تو اپنے بعد جنہوں نے جھوٹا دعویٰ نبوت کرنا تھا ان کی خبر بھی دی. علیہ السلام کی حدیث ہے فرمایا ثلاثون کذابون, میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. پریشان ہو گئے جھوٹے نہ سن کے. اب تو آخری حصے میں پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں, اور جہاں کہیں بھی وہ کوئی قادیانی تک یہ میسج پہنچ جائے, وہ سن رہا ہو سوشل میڈیا کے ذریعے سنے, اب وہ متوجہ ہو جائے. یہ جس کو آپ نبی مان رہے ہو, تمہیں خبر ہے کہ اس بدبخت نے کہاں کہاں پر دیانتی کی؟ اس نے 13 پینترے بدلے تھے. کتنے؟ 13 پینترے اس نے بدلے. کبھی وہ اپنے آپ کو مجدد کہتا, کبھی وہ محدث کہتا, کبھی وہ ذلی نبی کہتا, کبھی وہ بروزی کہتا, کبھی وہ کچھ کہتا. وہ بدلتے 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 بدلتے. آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کو کوئی شخص صبح کے وقت ملے, آپ اس سے کہیں کہ یار وہ فلاں کام اس طرح ہے تو کرنا ہے تو کر دینا. شام ہو جائے وہ اپنا سٹیٹمنٹ بدل لے. دن کو کچھ اور تھا, شام کو کچھ اور. بولیے آپ کے اسی معاشرے میں آپ ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ کھل کے بولو نا. ایسے کیوں چکتے ہو جی میں گلیاں بولیاں چاہتے ہو, دستے ہو کچھ نہیں, فلانا بڑا جھوٹا سویرے انہیں میں جا کے ہوں میں بیان کر جھوٹا کہتے ہیں نا. جو شام کو کچھ اور ہو, صبح کو کچھ اور ہو, وہ جھوٹا بھی ہے, قذاب بھی ہے, بد دیانت بھی ہے. اسی طرح وہ بدبخت مرزا قادیانی 1835 کی پیداوار. اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ فتنہ برطانوی سامراج نے اس پر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر بولا. برطانوی سامراج, اور بونے کے پیچھے اسباب کیا تھی, وجوہات کیا تھی؟ جب مسلمان دیکھا کہ پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے, پوری دنیا پر ہے بھی کمزور, معیشت بھی کمزور ہے, مال بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وسائل بھی نہیں ہے, تھکے تو نہیں نا. آخری حصہ بڑا خاص ہے, آپ پہلا بے شک بھول دیں, مجھے شکوہ نہیں ہے. اس حصے میں کچھ اہم معلومات دینے والا ہوں. آخر پر آپ دیکھیے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ دن بر دن عروج پکڑ رہے ہیں یہ مسلمان. وجہ کیا؟ جب وہ ایک نتیجے پر پہنچے تو ایک ہی وجہ سامنے آئی, اور وہ وجہ کیا تھی کہ اقبال نے اس کی عکس بندی کی. فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے کہا یہ جو مر نکلے کو حضور کی ذات پہ قربان ہونے کو مسلمان آج کامیابیاں دے رہا ہے, سبب یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جڑا ہوا, اس کا تعلق مضبوط ہے, یہ عشق کرتا ہے, محبت کرتا ہے, باقی ہر شے پہ کمپرومائز ہے, مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جب بات آتی ہے تو یہ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس نے فتنہ کرا کہ ان کے دلوں سے
سے اس عشق مصطفیٰ کو نکالا جائے, اس محبت مصطفیٰ کو نکالا جائے. یہ فتنہ بویا تو اس فتنے کو بونے کے بعد 1835 کے بعد جس بیج کی پرورش کی وہ بیج وہ فتنہ قادیانیت تھا. جب وہ پلا, جب وہ بڑا تو پلتے بڑھتے کھاتے پیتے گمراہ کرتے کرتے وہ اس نہج پر پہنچ آیا کہ جیسے ہر دور میں اگر نمرود آتا ہے تو پھر رب مقابلے میں ابراہیم بھی بھیجتا ہے, مقابلے میں ابراہیم بھی بھیجتا ہے. اگر فرعون آتا ہے تو رب اونچا بولیے رب. بس آخری 5-7 منٹ میں تو اس میں یہ 5-7 منٹ آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ اب تک کا خطاب آپ یاد رکھیں اور آپ کی سماعت کا کمال میں آخر تک یاد رکھوں. اگر فرعون آتا ہے تو رب موسیٰ بھی بھیجتا ہے, اور اگر یزید آتا ہے تو رب حسین بھی بھیجتا ہے. ہاں اسی طرح اس فتنہ قادیانیت کے سر کو کچلنے کے لیے کبھی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کبھی تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ کو رب بھیجتا رہا, کبھی مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجتا رہا, کبھی مولانا شاہ رخ خان نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آج کے دور میں رب کائنات نے یہ ڈیوٹی جس کو سونپ کر بھیجا اسے وقت کا مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں. بالکل آخری لمحہ 84 کا دور آیا. ان بدبخت قادیانیوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور حتیٰ کہ عدالت کو بھی گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے پیٹیشن دائر کی. عدالت پیٹیشن دائر کی. نوجوان تو نہیں 20, 24, 25 سال والے نہیں جانتے ہوں گے, 50 سے پلس والے جانتے ہوں گے, اور بہت سارے جو پڑھے لکھے پروفیسر حضرات ہیں ممکن ہے وہ پورے کا پورا فیصلہ بھی پڑھ چکے ہو. گوگل اور دیگر ٹولز اتنے سوشل میڈیا کے ہیں. آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں, تحقیق آپ جا کر سوشل میڈیا سے کر سکتے ہیں, حوالہ آپ کو میں بتا دوں گا. 1984 کی بات ہے, انہوں نے پیٹیشن دائر کی کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دینے دیا جائے. آپ مجھے کہیں پر علم نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا ہمیں اذان کا نام استعمال کرنے دیا جائے, شاعر اسلام استعمال کرنے دی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو پیروکار ہیں قادیانی کے انہیں صحابی کہنے دیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس بدبخت کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہیں اہل بیت کہنے دیا جائے. یہاں تک یہ پہنچ آیا, یہ پیٹیشن دائر ہو گئی. پیٹیشن دائر ہوئی, سماعت 15 جولائی 1984 کو شروع ہوئی. پہلی سماعت 15 جولائی 1984 سے لے کر 10 اگست 1984 تک 19 سماعتیں گزر گئیں. ان کے وکیل بھی پیش ہوئے, ہمارے بھی وہ علماء بھی پیش ہوتے رہے. اب دلائل ان کے وکیل دیتے رہے. مقصد علماء کی یا وکلاء کی تذلیل کرنا نہیں ہے, صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ جو ہستی اس وقت سے لے کر آج کے دور تک تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی خدمات دیتے آئے ہو اور کامیابیاں سمیٹتے آئے ہو اور اس امت کے جوانوں کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کرتے آئے ہو, اگر اس دور میں آ کے ان کی خدمات کو پس پشت ڈال کر بجائے ان کے حق میں کھڑا ہونے کے ان کی مخالفت میں کھڑا ہو کر لوگوں کو پروپیگنڈا کے ذریعے گمراہ کیا جائے تو یہ ظلم اور زیادتی نہیں. بولیے ظلم اور زیادتی ہے. 10 اگست 1984 تک 19 سماعتیں گزر گئی. اس وقت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وفاقی شرعی عدالت کے وہ بھی جج تھے, مگر وہ 4 رکنی جو بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا اس پیٹیشن کی, اس میں شامل نہ تھے. ہر روز اپڈیٹ لیتے تھے, ہر روز ہمارے دلائل, ان کے وکیل بھی دلائل دیتے رہے. ہمارے جب دلائل دینے جاتے تو دلائل کیا تھے, وہ دلائل کی سن لیں. یہ کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ دجال ہے, یہ فلاں ہے. وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے دلیلیں دیتے, وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے دلائل دیتے, اور ہماری دلیلیں یہ تھی. جب رپورٹ پہنچی پیر کرم شاہ صاحب کے پاس, انہیں پتا چلا کہ یہ تو سارے کیس خراب کر رہے ہیں, یہ تو نفس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکے کہ مسئلہ کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے. پھر آپ نے خط لکھا, اطلاع کی شیخ الاسلام صاحب کو. آپ اس وقت ڈنمارک کے دورہ پر تھے, آپ نے ڈنمارک کا دورہ پھر 4 کینسل کیا اور واپس آئے. آپ نے آ کر کیس کی تیاری کی. کیس کی تیاری کر کے اب سن لیں, 11 اگست 1984 کو حضور شیخ الاسلام عدالت میں پیش ہوئے. عدالت میں پیش ہوئے تو 6 گھنٹے کے دلائل دیے.
سے پہلے سماعتیں کتنی گزری تھی؟ یاد رہے نا کتنی بولیے؟ 19 کو 6 گھنٹوں کے ساتھ ضرب دیں 114 گھنٹے بنتے ہیں. میں حساب کر کے بیٹھا ہوا ہوں. 114 گھنٹوں کی سماعت. ایک طرف وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے 6 گھنٹوں کے دلائل، ایک طرف انہوں نے 6 گھنٹوں میں ان کے 114 گھنٹوں کے دلائل کا ستیہ ناش کر دیا اور ایک ہی دن میں پٹیشن خارج کروا. پھر سن 86 کا دور آیا، 86 کا جب تحفظ ناموس رسالت کا وقت آیا تو 295C جا کے جو مرضی ٹول اٹھا کر آپ چیک کر لیجئے یہ قانون کس نے پاس کروایا. حاضرین مکرم اس وقت 3 دن 18 گھنٹے کے دلائل دے کر جبکہ ہمارے ہی کچھ علماء کا اس پہ موقف جدا تھا. آپ میں سے کئی لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم مجبور ہیں یہ بتانے پر. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو فقط گمراہ کیا جائے گا. سن لیں اس وقت 3 دن جب دلائل دیے ہمارے موقف میں کئیوں کا یہ موقف بھی تھا کہ غیر مسلم ہو تو اس پہ سزائے موت نہیں ہے، گستاخی ہے. کوئی کہتا تھا نابالغ ہوگا تو سزائے موت نہیں ہے اس گستاخی پہ. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ. حضور شیخ الاسلام نے ایک ہی موقف اپنایا. آپ نے فرمایا کوئی غیر مسلم ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی بالغ ہو، کوئی نابالغ ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی بغانا ہو، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، جو مصطفیٰ کا بے ادب اور گستاخ ہے اس کی سزا سزائے موت ہے. حاضرین مکرم اس وقت اب سن لیں ہم پھر بھی وہاں پیچھے رہے. حضور شیخ الاسلام جب کیس 3 دن کے دلائل دینے کے بعد جب یہ ثابت کر چکے کہ جو بھی بے ادب ہوگا مصطفیٰ کا گستاخ ہوگا وہ سزائے موت کا مستحق ہے، اس کے لیے اس سے کم سزا نہیں ہے. جب یہ آپ نے بات کہی تو کئی ایسے بھی تھے پھر اس بات پر بھی حضور شیخ الاسلام کے مخالف ہو گئے. کس چیز کی مخالفت؟ ارے حسد اور بغض میں مصطفیٰ کی بے ادبی کو برداشت کر رہے ہو. قادری صاحب کے حسن میں خدا را یہ ظلم نہ کرنا، یہ جسارت نہ کرنا. اس وقت جب یہ قانون پاس کروا کے باہر نکلے تو سب سے پہلے جس شخص نے حضور شیخ الاسلام کے ہاتھ چومے وہ بھی کوئی اپنا نہ تھا، بیگانہ تھا. ہم جنہیں بیگانہ سمجھتے ہیں وہ اس وقت مولانا عبد الرحمن اشرفی جامعہ اشرفیہ والے، انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ہاتھ بھی چومے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے اور کہا قادری صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے حضور کے امتیوں اور غلاموں کی لاج رکھی. پھر 88 کا دور آتا ہے. 88 کا یہ بدبخت مرزا طاہر قادیانی نامی ایک شخص تھا، اس نے پھر مسلمانوں کو چیلنج. اب اس میں ایک بڑا خاص پہلو میں بتانے لگا، وہ رہ نہ جایا، وہ خاص ہے کئیوں کو نہیں پتا. قانون تو 295C پاس ہو گیا مگر اس کے ایک پہلو میں ہمیں آج بھی اختلاف ہے. ایک ہے obstantive law. کیا obstantive law؟ ایک ہے procedure law. obstantive law سے مراد کیا ہے کہ اس کی سزا کا تعین کیا ہے. تو تعین تو ہے کہ سزا سزائے موت. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون طے کرے گا، یہ کیسے طے کرے گا کہ یہ اس نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے یا نہیں. یہ ہے procedure law. اس پہ ہمیں اختلاف. اور کئی واقعات آپ یہ پچھلے 5-10 سالوں میں دیکھ چکے ہوں گے کہ پہلے واقعہ کچھ اور تھا پھر بعد میں رنگ کچھ بولیے. ہمیں اس پہ اختلاف تھا اور آج بھی اختلاف ہے. حاضرین مکرم یہ ایک الگ ایشو ہے، پھر میں اس کی تفصیلات پھر کبھی موقع ملا. پھر 88 کا دور آ گیا. اس نے جب چیلنج کیا کہ او مسلمانوں میرے ساتھ، اس کی طرح قادیانی نے کہا میرے ساتھ مباحثہ کرو، مناظرہ کرو، مقابلہ کرو. پریشان ہو گئے سارے، اس بدبخت کے ساتھ کیا کریں، نہ جانے کہ کیا کر دیں، کون سا کام گرا دیں. حضور شیخ الاسلام آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا. یہ 88 کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے چیلنج قبول کیا، قبول کر کے اس کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہا میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں. اور ساتھ 3 باتیں کہی. کتنی؟ 3 بات. آپ نے کہا سن لے میرا ایمان ہے کہ صبح فجر کی اذانوں کے لیے جب صدائے اللہ اکبر بلند ہوگی تو تب تک اگر تو آ گیا تو تائب ہو کر ایمان لا چکا ہوگا. طائب ہو کر بولیے ایمان لا چکا ہوگا. آپ نے کہا عالمی میلاد کانفرنس 11-12 کی درمیانی رات حضور کے میلاد کی رات آ رہی ہے، آ جانا وہاں، تیرا انتظار کریں گے اور اگر تو آ گیا تو طائب ہو کر ایمان لائے گا. پہلی بات. دوسری بات آپ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوا تو تیری موت واقع ہو جائے گی.
مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ کو پتا چلا نا کہ قادری صاحب نے یہ چیلنج کیا ہے کہ تیری موت واقع ہو جائے. آپ نے قادری صاحب سے پوچھا قادری صاحب آپ کو سمجھ ہے آپ نے کیا کہا؟ تیری موت واقع ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے یہ تقدیر کا فیصلہ، اور تقدیر بھی تقدیر مبرم ہے، اور یہ تقدیر مبرم یاد رکھ لے وقت کے غوث کے بدلے بغیر کوئی نہیں بدل سکتا. کوئی نہیں بدلتی. حضور شیخ الاسلام نے جب یہ سنا کہ یہ کیا پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب سے فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں نیازی صاحب مجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے، میں ہوش میں ہوں، یہ سارا کچھ جن کے لیے کر رہا ہوں وہی لاج رکھیں گے، وہی لاج بھی رکھیں گے. اس لیے یہ دونوں چیزوں کے بعد تیسری چیز آپ نے جو فرمائی، آپ نے فرمایا اگر دونوں چیزیں نہ ہوئی کہ نہ تو ایمان لایا نہ تیری موت واقع ہوئی، تو تیسرا آپ نے فرمایا جس مرضی چوراہے پر کھڑا کر کے طاہر القادری کی گردن اڑا دینا تجھے خون معاف کر دیا جائے. رات بھر اسٹیج سج گیا میلاد کانفرنس کا، اس اسٹیج پر وہ مرکز میلاد القرآن کا اسٹیج تھا، لاکھ ہزاروں علماء مشائخ اور لاکھوں شاکان مصطفیٰ، وہ پرانا مینار پاکستان کا سبزادار بھر گیا لاکھوں شاکان مصطفیٰ سے، اسٹیج علماء سے بھر گیا، اہل حدیث دیوبند اہل سنت ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء رات بھر انتظار کرتے رہے. اس بدبخت نے نہ آنا تھا نہ آیا. سب سے پہلے اس وقت بھی جنہوں نے آگے بڑھ کے شیخ الاسلام کے ہاتھ چومے اور مبارکبادیں اس بتا پر دی، وہ بھی اپنے نہ تھے، وہ بیگانے تھے. اپنوں نے تو جب بھی کردار نبھایا لوگوں کو پیچھے ہٹانے کا نبھایا. ارے آؤ ہم کب تک اس حسد اور بغض اور دوری اور نفرت کی آگ میں چل چل کر اس امت کو تباہی کے دھانے تک پہنچائیں گے. آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا، قبر میں اگر سوال ہو گیا کہ تجھے بیجن والا شخص، علم والا شخص، تحقیق والا شخص، محبت اور عشق اور ادب والا شخص تمہیں بلاتا رہا امت واحد بننے کی طرف، تمہیں اتحاد امت کی طرف بلاتا رہا، تمہیں کبھی اعتکاف میں بلاتا رہا، تمہیں کبھی مینار پاکستان میں بلاتا رہا، کبھی احتجاجات کے ذریعے حقوق کی طلبی کی طرف بلاتا رہا، تم نے کتنا ساتھ دیا. تو کیا جواب دو؟ آج وقت ہے اپنی نسبتیں، اپنی صحبتیں ایسی بنا لو کہ آپ کے ایمان بھی بچ جائیں، عقیدے بھی بچ جائیں، اور آگے آنے والی نسلیں بھی سمجھ جائیں. یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے. اور اس پیغام کو اگر مزید وضاحت کے ساتھ آپ سننا چاہیں تو شہر اعتکاف آ رہا، اور وہ صحبت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو ہر رات قرآن بھی سننے کو ملے گا اور ذکر صاحب قرآن بھی سننے کو ملے گا. ہر رات کبھی سوڈانی قاری، کبھی مصری قاری، کبھی ازہری قاری، کبھی پاکستانی قاری، مختلف ممالک کے اعلیٰ ترین قرہ جنہیں آپ ہزاروں لاکھوں دے کر بلاتے ہیں وہاں فری سننے کو ملے گی. بڑے بڑے ناخوان جن کو آپ لاکھوں دے کے بلاتے ہیں وہ نخرے سے آتے ہیں، وہاں آپ کو عاجزی کے ساتھ پڑھتے نظر آئیں گے. یہ بھی منہاج القرآن کا فیض ہے. حاضرین عزیز احتشام، آؤ ہر رات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قیمتی کلمات، جملے، علم پر مبنی، تحقیق پر مبنی گفتگو، جس سے آپ کا علم بڑھے گا، تقویٰ بڑھے گا، آپ کی زندگی کی سمتیں درست ہو جائیں گی، رخ بدل جائے گا اس صحبت سے کہ جس صحبت کے بارے میں وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، فارسی کا شاعر، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کہ مولوی کا مولوی رہتا کہ شمس تبریز کی صحبت نہ ملتی. اس کا مطلب ہے صحبتیں جب مل جائیں تو کردار بدل جاتے، احوال بدل جاتے، افکار بدل جاتے، ذہن بدل جاتے. جب ذہن، افکار، احوال بدل جائیں تو یقیناً پھر نسلیں بھی بدل جائیں.